بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے، آمین۔ سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے جیسے کہ بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اور آج کا سوال یہ کہ بتائیے بچوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان قبول کیا، کس نے ایمان قبول کیا، ان کا نام بتانا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان قبول کیا، ان کا نام بتانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون،
ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی. اللہ پاک غفران بھائی کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے
बिछाए तो पर को खबर न हो उनके सिवा रज़ा कोई हमें लगी जगह उनके सिवा रज़ा कोई हमें लगी जगह गुज़रा करे बिसर पे दर को खबर न हो गुज़रा करे बिसर पे दर को खबर न हो बोले से उतारो राह गुज़र को खबर न हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आसियों का आसिया है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, है गबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया, सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसिरा, सबसे आखिरी नबी, इत्तिकाद फातिहा, सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का, सबसे आखिरी नबी, शेख शाब ने कहा, सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा, सबसे आखिरी नबी, नारा गया अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। आइए बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। मेरा नाम आयशा फामा, मैं 3 साल की हूँ। मुझे टीम मदीना बहुत अच्छा लगता है। टीम मदीना हमारा मदीना रात है यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा। ये 3 साल की मदी मुन्नी थी माशाअल्लाह जिन्होंने कॉल की और इनको मदी चैनल, किड्स मदी चैनल बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने नारा भी लगाया, किड्स मदी चैनल माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अख्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल, हम सबका मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनका जवाब। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है बनु, मैं 6 साल की हूँ। मुझे अपना किड्स मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये 6 साल की माशाअल्लाह ये थी और माशाअल्लाह इन्होंने जवाब दिया। इनका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है एक वाक़िया। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, आज हम जो वाक़िया सुनेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग वाक़िया है और उसमें एक ऊँट का भी जिक्र है। किसका जिक्र है? ऊँट। जी हाँ, और हाँ, हमें इस वाक़े से
ایک اچھی بات سیکھنے کو بھی ملے گی, ایک نیکی کی بات سیکھنے کو بھی ملے گی. تو کہیں نہیں جائیے گا, سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ازل بہت ساری چیزیں, اچھی اچھی باتیں معلوم ہوں گی. تو چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچے, ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری یعنی مدینہ پاک کے رہنے والے شخص کے باغ میں گئے. کس میں گئے؟ اس شخص کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ یعنی کیمل کھڑا زور زور سے آواز نکال رہا تھا, کھڑا ہوا تھا جو زور زور سے. جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. کیا ہو گیا؟ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اونٹ کو روتا دیکھ کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو بالکل خاموش ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک آدمی کا نام بتایا. کس کا نام بتایا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا, اللہ پاک نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے یعنی قابو میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے, اس لیے تم لوگوں پر لازمی یعنی ضروری ہے کہ تم ان جانور پر رحم کرو, ان جانوروں پر رحم کرو. پیارے بچوں, پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا, تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو. کیا رکھتے ہو؟ بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. اس آدمی کو سمجھایا کہ اسے کھانا پورا دو اور کم لو. پیارے بچوں, قسمتی کے ناظرین, اس سچے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ اس سچے واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جانور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں, اور صرف جانتے نہیں بلکہ انہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری پریشانی سنتے ہیں اور اسے بھی دور کر دیتے ہیں. اور سچے واقعے سے جو ہمیں نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا بھی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں, ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ ہے جانوروں پر رحم کرنا. کیا ہے؟ جانوروں پر انہیں بغیر کسی وجہ کے تکلیف نہیں دینی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جانوروں پر رحم کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی چلیں آئیے سوالات. اچھا یہ بتائیں کہ آج کے واقعے میں کون سے جانور کا ذکر ہے؟ کون بتائے گا؟ آج کے واقعے میں کون سے جانور کا ذکر ہے؟ چلیں اونٹ. چلیں بتائیں کہ اس اونٹ کا مسئلہ کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ چلیں. کیا شکایت کی تھی اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ چلیں ماشاءاللہ. حسان بھائی. وہ شکایت کرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے کھانا نہیں دیتا ہے اور بھوکا رکھتا ہے اور مجھ پہ مال سے دباؤ زیادہ دے دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ شکایت کی کہ مجھے میرا مالک کھانا کم دیتا ہے اور بھوکا رکھتا ہے مطلب, اور جو ہے کام زیادہ لیتا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر سمجھایا کہ اس اونٹ کو کھانا پورا دو اور کام کم لو. چلیں اب یہ بتائیں کہ ہمیں اس واقعے سے کیا نیکی کی بات معلوم ہوئی؟ چلیں ان کو دیں. ماشاءاللہ. ہمیں جانور پر رحم کرنا چاہیے. ہمیں جانوروں پر جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی کے ناظرین, آج کا سوال یہ کہ بتائیے بچوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان قبول کیا؟ ماشاء اللہ یہ آج کا سوال ہے. جی آج کا سوال یہ کہ کیا ہے؟ بچوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان قبول کیا؟ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی چار یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی جنتی ہے, حسن حسین بھی جنتی والدین نبی جنتی ہے, معاویہ بھی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی
ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. میرا نام ہے محمد احمد اتاری. میں چنیوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں. رمضان بھائی آج میں یہ شعر سناؤں گا. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام عمر دعا ہے. میں شاہبہ جانیہ سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ آپ کا جواب. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حامد رضا طاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی. جی نیکسٹ کال. میرا نام زینب فاطمہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، بولو نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. ماشاء اللہ 12ویں کا نور دل میں جا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی. ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک وکیبلری. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی تو پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ قرآنک وکیبلری یعنی آئیں عربی سیکھیں میں، جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے عربی کے 3 ورڈز. کل ہم نے سیکھے تھے 4 ورڈز، تھوڑا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے آج ہم نے 3 ورڈز، اور 3 ورڈز ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں. سب سے پہلا ہے چچا، دوسرا ہے دادا اور تیسرا ہے دادی. ان تینوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پہلے ورڈز کی طرف یعنی چچا. تو چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امن. چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. اور دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں. اور دادی کو عربی میں جدتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دادا کو جدن اور دادی کو جدتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دادی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور دادا کو جدن. اور چچا کو امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہوئے؟ چلے ایک بار اور دہرا لیتے ہیں. چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چچا کو امن کہتے ہیں. اور دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور دادی کو عربی میں جدتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دادا کو عربی میں جدن. اور دادی کو عربی میں جدتن. اور چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں. جی رہے گا کوئی؟ آپ بتائیں چچا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں، دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں، اور دادی کو عربی میں جدتن کہتے ہیں. جی ہاں، دادی کو عربی میں ماشاء اللہ. جی میں سنوں گا. ماشاء اللہ. ایان بھی سنائیں گے. جی ایان بھی کو مائک دیں.
چچا کو عربی میں چچا کو عربی میں امن اور دادی کو عربی میں جدتن اور دادا کو اور ابو دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں. جی ہاں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور کوئی یہ عبد الزبان بھائی آپ سنانا چاہیں گے؟ نہیں سنائے. چاچا کو عربی میں امن کہتے ہیں, دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں, اور دادی کو عربی میں جدتن. جی ہاں ماشاء اللہ, جواب درست ہے. اور کوئی سنائے گا آپ میں سے؟ چلیں ایک بار اور ریوائز کر لیتے ہیں. چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ امن. اور دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اور دادی کو عربی میں جدتن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ امن. اور دادا کو عربی میں جدن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جدن. اور دادی کو عربی میں جدتن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں جدتن. چچا کو عربی میں امن, دادا کو جدن اور دادی کو جدتن کہتے ہیں. پیارے بچوں یہ تھے ہمارے آج کے 3 ورڈز, انہیں آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں عربی کے الفاظ سکھائے, ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی ایک کال کی طرف. جی میں ہوں فاطمہ طاریہ من جنابال سے. پیارے پیارے رمضان بھائی, میں آج آپ کو عربی کے الفاظ سناؤں گی. امی کو عربی میں کہتے ہیں امن, ابو کو عربی میں کہتے ہیں ابن, بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں, بہن کو عربی میں کہتے ہیں اختن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کے چاروں جواب درست ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے سیوک سینس. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں, سیوک سینس کے ساتھ میں ہوں غلام مرتضیٰ. پیارے بچوں, سیوک کا مطلب ہوتا ہے ٹاؤن یا سٹی, اور سینس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں شعور ہونا, سمجھ ہونا, علم ہونا, احساس ہونا. یہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لائے ہیں جس کی بہت ضرورت ہے, وہ ہے صفائی ستھرائی. ہمارے گھر تو صاف ہو ہی جاتے ہیں, لیکن گھر کے باہر بہت ساری باتوں کا خیال نہیں رکھتے. کبھی کچرا کسی کے گھر کے آگے کوئی رکھ آتا ہے تو کبھی روڈ پر پھینک دیتے ہیں. صفائی ستھرائی ہمیشہ سے مسلمانوں کی پہچان رہی ہے. صفائی میں سب سے پہلے خود کو صاف رکھنا, پھر اپنے گھر کو صاف رکھنا آتا ہے. اسی طرح مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے, اور کھانے پینے کی چیزیں یا رہپر کہیں پڑے ہو تو انہیں جمع کر کے ڈسٹ بن میں ڈالیں, اور کھانا ہے تو کسی بھوکے شخص کے لیے رکھ دیں. بچوں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں روز بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور یا بیمار ہو جاتے ہیں. اکثر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں من پسند کھانا پیش کیے جانے کی وجہ سے ہم بہت سارا کھانا ضائع کر دیتے ہیں. یہ ضائع ہونے والا بہت سارا کھانا ایسے بچوں کی بھوک مٹا سکتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بچوں, چاہے ہم اسکول کی بس یا وین میں ہوں, گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں یا کہیں سفر کر رہے ہوں, اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیں کوئی بھی خالی ریپر یا بچا ہوا کھانا چلتی گاڑی میں سے نہیں پھینکنا چاہیے. چلتی گاڑی میں سے کچرا یا ریپر کبھی سڑک پر یا کبھی کسی انسان پر یا کبھی کسی جانور پر گر سکتا ہے اور کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہر جگہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب و صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. مدینہ کے ناظرین, آج کے سیگمنٹ سیوک سینس سے ہم نے کیا باتیں سیکھی؟ نمبر 1 بات کہ کھانے کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا. نمبر 2 بات کہ کچرا باہر مطلب گھر سے باہر نہیں پھینکنا. اور دوسری بات یہ کہ گاڑی وغیرہ میں ہو تو آپ نے روڈ پر نہیں پھینکنا. اور تیسری بات یہ کہ ہم نے اگر کھانا وغیرہ ضائع کرتے ہیں تو اس سے کافی ایسے بچے ہیں جو کہ بھوک پیاس کی وجہ سے جن کو کھانا نہیں میسر ہوتا, وہ پھر بیمار ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, اور اکثر بچے تو مر بھی جاتے ہیں. تو مدینہ کے ناظرین, ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں بلا وجہ کھانا ویسٹ نہیں کرنا. جی, کچرے کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے. کچرے کو کس میں ڈالنا چاہیے؟ جی, کچرے کو کس میں ڈالنا ہے؟
جی، اور کھانے کو بلا وجہ سے آیا نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی کچھ بتائے گا؟ چلیں بتائیں، اگر کوئی بتانا چاہ رہا ہو تو. چلیں عبد السمان بھائی. ہمیں کچرا باہر پھینکنا نہیں چاہیے ورنہ گندگی پھیلتی ہے. ماشاء اللہ. جی چلیں بتائیں ایان بھائی. ہمیں روڈ پہ کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. چلیں ماشاء اللہ. جی ہم کو روڈ پہ کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. چلیں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روڈ پہ کچرا نہیں پھینکنا چاہیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جو آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں یہ باتیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام حج ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے 17ویں پارے میں ہے. کیا نام ہے بچوں؟ حج نام رکھنے کی وجہ اس سورہ مبارکہ میں حج کے عام اعلان اور اس کے احکام کا ذکر ہے. اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ حج کہتے ہیں. اس سورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا ہے آئیں یہ بھی سن لیتے ہیں. نمبر 1، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں حج کے فرض ہونے اور حج کے ارکان کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نمبر 2، اس سورت کے شروع میں لوگوں کو اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. نمبر 3، دین اسلام کے بارے میں شک میں رہنے والوں کا حال اور اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. نمبر 4، اس صورت میں کافروں کو ملنے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی ہے. نمبر 5، اس صورت میں قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے. نمبر 6، اس صورت میں بتایا گیا کہ کافر قرآن پاک کو پسند نہیں کرتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں. نمبر 7، اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر اور کچھ انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فضیلت دی ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم نے آج جو کچھ سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی کے ناظرین، آج ہم نے آج ہم نے قرآنی صورتیں سیگمنٹ میں سورہ حج کے بارے میں سنا. کس صورت کے بارے میں سنا؟ حج. جی، حج نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ صورت میں حج کے عام اعلان ہونے اور اس کے احکام کا ذکر ہے. اور اس صورت کا مین ٹاپک بھی یہی ہے کہ اس میں حج کے فرض ہونے اور حج کے ارکان کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے حسان بھائی کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا ودیا دکھائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم دعا سیکھنے والے ہیں وہ علم اضافے کی دعا ہے. چلے آپ کو یاد کراتے ہیں. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. ترجمہ: اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. کس کس کو یہ دعا یاد ہو گئی؟ جی ایان بھائی آپ سنیں. ربی زدنی علما. اب اس کا ترجمہ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ آپ سنیں. اے میرا مجھے زیادہ علم دے. ایک بار پھر سے دوہرا لیتا ہوں. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. آپ سنیں. 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 ربی زدنی علما. اور اس کا ترجمہ کس کس کو یاد ہوا ہے؟ ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں.
اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. ترجمہ کس کس کو یاد ہوا؟ آپ سنیں. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. ماشاء اللہ. جی اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. ماشاء اللہ. آپ سنائیں. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایان بھائی آپ سنائیں. اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. جی انس بھائی آپ سنائیں. اے میرے رب میرے علم میں زیادہ علم دے. مجھے زیادہ علم دے. مجھے زیادہ علم دے، میرے علم میں نہیں ہے. جی چلیں ان کو دیں ذرا. جی اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی یہ تھی آج کی دعا ربی زدنی علما، اور اس کا ترجمہ تھا کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے. آمین. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہم اکثر یہ کہتے ہیں، اکثر بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ ترجمہ، تو ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ ہوتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھا کریں. بتیجے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں. جی بتائیے گا. آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام محمد حسان ہے. میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب جی ماشاء اللہ. بتیجے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز. بچوں کی شام، بچوں کی شام. بتیجے کے ناظرین سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم، اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے. جی چلیں پہلا سوال بتائیے، لفظ دین میں کتنے حروف ہیں؟ دین، لفظ دین چلیں بتائیں. 3 حرف ہیں. 3 حروف ہیں. سوچ لیں. چلیں کیا کہتے ہیں عبدالسبحان بھائی؟ 3 حرف. 3 ہے. سوچ لیں 4 تو نہیں ہے. ایان بھائی بتائیں ذرا. 3 حرف ہیں. 3 حروف ہیں. جی انس بھائی 3 حرف ہیں. 3 حرف ہیں. چلیں یہ بتائیں ذرا. 3 حرف ہیں. 3 حرف ہیں. چلیے یہ بتائیں کہ 3 تو ہیں، مگر ہیں کون کون سے؟ کون بتائے؟ چلیں بتائیں ذرا، ان کو دیں. دال یا نون. ماشاء اللہ. دال یا نون. اور جواب جی. اچھا بتائیے کہ شیطان نے کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا؟ شیطان نے کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا؟ ابھی اس کی بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی بتائیے ذرا کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی آپ بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. جی چلیں ایان بھائی نہیں بتائیں گے. چلیں انس بھائی کو دے دیں. حضرت آدم علیہ السلام. چلیں ایان بھی اب آپ بتا دیں. حضرت آدم علیہ السلام. جی اب آپ بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ. مگر جب بھی لیں اور جب بھی دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیا کریں، اور سیدھے ہاتھ سے دیا کریں. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ جی سیدھا ہاتھ یہ ہے. ماشاء اللہ. جی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا. جواب جی. اگلا سوال بتائیے کہ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں، لوگوں کی اچھائیوں اور کو لکھنے والے فرشتوں کا نام بتائیے. لوگوں کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو کچھ فرشتے نوٹ کرتے ہیں. اب وہ کون سے ہیں بتائیے، ان کا نام کیا ہے؟ جی بتائیں. کرامن کاتبین. جی کرامن کاتبین. کیا کہتے ہیں عبدالسبحان بھائی؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. جی چلیں بتائیں. کرامن کاتبین. جی ایان بھائی؟ کاتبین. نہیں غلط ہو گیا. چلیں انس بھائی کیا کہتے ہیں بتائیں گے؟ من کاتبین. جی کرامن کاتبین ہے. جی ماشاء اللہ. ایان بھائی سے کچھ غلطی ہوئی، مسٹیک ہوئی. جی چلیں اب بتائیں اسحاق بھائی. کرامن کاتبین. جی چلیں حسان بھائی. کرامن کاتبین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرامن کاتبین. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال
خاتم النبیین کس نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں؟ کن نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں؟ خاتم النبیین کن نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں؟ ہمارا آخری نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم. جی بتائیں، مائک دیں ذرا ان کو. ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، تاجدار دو ذرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا اولیاء نبی کا شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ پھول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ جواب درست ہو گیا تھا. جی بتائیے کہ جنات کو کس دن پیدا کیا گیا؟ جنات کو کس دن پیدا کیا گیا؟ کون بتائے گا جنات کو کس دن پیدا کیا گیا؟ جی اتوار، اتوار کو. چلے بتائیں اور کوئی دن. انس بھائی اتوار کو پیر کو نہیں کیا گیا تھا؟ پوچھ لیں انبی آ کے انبی کو دیں ذرا. پیر چلے منگل دی تھی بتائیں ذرا. بتائیں دیں ذرا مائک. منگل چلے ایسے میں گھما پھرا کے پہنچا دوں گا جواب پہ. چلے جنات کو نہ اتوار کو پیدا کیا گیا، نہ پیر کو پیدا کیا گیا، نہ منگل کو پیدا کیا گیا. بتائیں گے اب آپ؟ بدھ کو، بدھ بھی چلیں جمعرات، آسان بھی کہتے جمعرات. جواب درست ہے. سبحان اللہ، چلے ماشاء اللہ پہنچا دیا گیا جمعرات تک. ماشاء اللہ. جی آئیے بڑھتے ہیں قائد بھائی کی طرف. کس کی طرف؟ قائد بھائی کی سے. جی اور سنتے ہیں کلام کے 2 اشعار. جی جائیے عبدالسلام بھی اور دیجیے مائک قائد بھائی کو. جی 2 اشعار سنیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے او سچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے سمجھیے جسے، سارے جو میں اونچا سمجھیے جسے ہے او سوچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا اعلیٰ
اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی گوتی رنگی قرنوں بدلی رسولوں کی گوتی رنگی چند بدلی کرنے کے لا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ماشاء اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ ہے درود شریف۔ بتیجے کے ناظرین، آج کا سوال یہ کہ بتائیے بچوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان قبول کیا؟ نام بتائیے۔ جواب تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ بتیجے کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدی چینل، دیکھتے رہیے کرز مدی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل۔